اور نئے DGISI کی تقرری کے لیے قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے DGI کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جاوید بتائے گا گزشتہ روز آرمی چیف اور وزیر اعظم میں اس حوالے سے طویل نشست بھی ہوئی, کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے بھی بریفنگ دی گئی اس پر. دیکھیں, وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے. جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے, جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور جو دشمن ملک جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی, کیونکہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی مشاورت سے ہی DGISI جو ہے وہ ہمیشہ سے تعینات ہوتے ہیں. اور چونکہ اتھارٹی وزیر اعظم کی ہے لیکن نو ڈاؤٹ جو ہے وہ سپاہ سالار سے بھی مشاورت بڑی ضروری ہوتی ہے اور وہ مشاورت کی گئی اور اس مشاورت کے بعد جو ہے وہ DGISI کی تعیناتی کا عمل جو ہے وہ سامنے آیا. اب صورتحال یہ ہے کہ DGISI سے متعلق جو گردش ہیں, افواہیں جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, اس کے متعلق بھی آج وزیر اعظم نے کابینہ میں بھی جو ہے اس کو اعتماد میں لیا. کابینہ میں بھی بات ہوئی کہ کس طرح جو ہے وہ DGISI کی تعیناتی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور کس طرح کی گئی, اور اس میں جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں گے. اب DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ کیا چل رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ چیزیں آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ اعتماد کا فقدان نہیں ہے کہیں بھی. ہم نے مختلف ذرائع سے بھی بات کی, مختلف لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی, تو جو وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ سپاہ سالار اور وزیر اعظم کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی اعتماد کا فقدان نہیں پایا جا رہا اور جو چیزیں چل رہی ہیں وہ مشاورت سے ہی طے کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جاوید, ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا اینکر پرسن تجزیہ کار فواد احمد نے جوائن کیا ہمیں. فواد, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ کہیں پر کیا آپ کو اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں جی, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب نے اب بیان کر کے صورتحال کو واضح کیا ہے, چیزوں کو واضح کیا ہے کہ ایک اختلاف تو بہرحال اپنی جگہ موجود تھا, طریقہ کار کا اختلاف تھا, اور ایسا اختلاف موجود ہونا یہی جمہوریت کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کی رائے کے حوالے سے, آپ کی فکر کے حوالے سے کوئی اختلاف پیدا ہو بھی جاتا ہے, پھر جس کو بیٹھ کر اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے حل کر لیا جاتا ہے. یہاں پر بھی یہی محسوس ہوا ہے کہ DGISI بہرحال ISI ایک سویلین ادارہ ہے جس کے DG کی, جس کی کمان کو ترتیب دینے کی, جس کی کمان کو سونپنے کی ذمہ داری بہرحال وزیر اعظم پاکستان کی, اور قانونی طریقہ کار کے مطابق وزیر اعظم پاکستان یا وزیر اعظم ہاؤس نے ہی اس کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اختلاف سے وزیر اعظم صاحب کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے اور آرمی کا ایک اپنا خاص ایک طریقہ کار ہے, ایک خاص ایک پروٹوکول ہے کہ جس کے مطابق مختلف تعیناتیاں مختلف مواقع پر ہوتی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ اختلاف تھا, تبھی تمام چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بھی آئیں, اور 2-4 دن سے ٹویٹر کے اوپر اس کے اوپر ایک بحث بھی جاری تھی کہ کوئی ایسا اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. اس حوالے سے گزشتہ رات جو ہے وہ برف پگھلی تھی, ہم نے دیکھا کہ ایک ملاقات ہوئی, تصدیق خود فواد چودھری صاحب نے اب کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے قیاس آرائیاں تھیں اب اس کو کسی نہ کسی صورت میں دم توڑ جانا چاہیے, کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ اب ایک ایسے طریقے کی طرف آ گئی ہیں کہ جہاں آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. فواد چودھری صاحب کے بیان کے بعد بہرحال صورتحال واضح ہو گئی ہے, تمام کی تمام جو قیاس آرائیاں تھیں وہ اپنی جگہ جو ہے وہ دم توڑ گئی ہیں. لیکن بہرحال اس طرح کا کوئی اختلاف ایسا ہو جانا کہ جو بعد میں جو ہے وہ میڈیا کی زینت بھی بنے اور سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اس کے اوپر چہمگوئیاں بھی ہوں, بہرحال یہ ایسی جو ہے وہ صورتحال اس سے پہلے اس طریقے سے گزشتہ ادوار کے اندر ہمیں بہت واضح طور پر نظر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں اس سے پہلے بھی شاید ہوتی رہی ہوں, مختلف موقعوں پہ ایسے معاملات آئے ہوں,
لیکن بہرحال یہ ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب چیزوں کو کسی نہ کسی طرف حل کر لیا گیا، جو بہرحال ایک خوشائن چیز ہے، اچھا شگون ہے۔ فواد یہ بتائے گا کہ بارہا یہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو اب تعلقات ہیں، سول ملٹری تعلقات ہیں، یہ آئیڈیل ہیں، پہلے کسی بھی حکومت میں ایسے تعلقات نہیں تھے، لیکن پھر بھی جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، میڈیا کی زینت بنتے ہیں، اس سے کافی منفی پروپیگنڈا پھیلتا ہے۔ صرف ہم اپنے ملک میں نہیں، بین الاقوامی برادری میں بھی اس پہ کافی منفی پروپیگنڈا کیا گیا، تو کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے اگر تعلقات بہت آئیڈیل ہیں؟ دیکھیں جی، مشاورت کا عمل جو فیصلوں کے بعد ہوتا ہے، اگر یہ مشاورت کا عمل پہلے ہو جائے اور تمام چیزوں کو ایسی صورتحال سے کہ جہاں پر چمگوئیاں بھی ہوں، قیاس آرائیاں بھی ہوں، جہاں پر افواہوں کا بازار بھی پھر گرم ہو، جہاں پر پھر لوگ ایک دوسرے کے حوالے سے بات بھی کریں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے حوالے سے تجزیہ کرنے سے پہلے، تبصرہ کرنے سے پہلے، نوٹیفیکیشن سے پہلے تمام چیزوں کے اوپر اگر مشاورت کر لی جائے تو پھر ایسی صورتحال سے بچا جا سکتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ کسی کو یہ موقع ملے کہ وہ دوسرے کی جانب پوائنٹ آؤٹ کرے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومتیں ہوں، حکومتیں جانے سے ایک دن پہلے تک بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی ایک پیج کے اوپر موجود ہیں، بڑے مثالی تعلقات ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کی جو خود تعیناتی تھی، ظاہر ہے کہ ان کو تعیناتی کی، ان کی ایکسٹینشن کی ابھی اتنی سوکھی تھی کہ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگایا گیا اور پرویز مشرف صاحب کو ہوا کے اندر ہی برطرف کر کے تمام امور سے سائڈ کر دیا گیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 12 اکتوبر 1999 کا ایک واقعہ ہوا کہ جس کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی اور پھر بہت طویل عرصہ پرویز مشرف صاحب پاکستان پہ حکومت کرتے رہے۔ اس سے پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا، مشرف صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب اچانک آئے، تمام صورتحال تبدیل ہوئی۔ تو اس طرح کی چیزیں تو سیاسی قیادت نے ہمیشہ ہی کہنی ہوتی ہیں کہ ہم ایک پیج پر موجود ہیں۔ اب کتنا ایک پیج پر موجود ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو ریلیشنز ہیں ملک کی بہتری کے لیے، حکومت کی بہتری کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، ان کو جو ہے وہ دونوں جانب سے کس طریقے سے ایک تحمل کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آنے والا وقت خود بتا دے گا۔ اس پہ قبل از وقت تبصرہ کرنا ظاہر ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر قیاس آرائی کی جائے یا اس طرح کا کوئی تبصرہ بلنڈ قسم کا کوئی ایک تبصرہ کر دیا جائے، کیونکہ ایک جمہوری شخص کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک پاکستان کی شہری کی حیثیت سے ہر فرد کی یہ خواہش ہے کہ جمہوری عمل چلتا رہے اور جمہوری عمل کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بیٹھ کے ان کو کسی طریقے سے ایسی جگہ پر لا کے ڈسکشن کی جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ چیزیں سموتھلی چلتی رہیں، چیزیں ٹھیک طریقے سے چلتی رہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں بھی یہی خواہش ہے، یہی توقع ہے کہ دونوں جانب سے ایک اچھے بیہیویئر کا ایک مظاہرہ کیا گیا ہے، دونوں جانب سے جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو بہرحال ایک اچھا عمل ہے اور اس کی جو ہے وہ پذیرائی ہونی چاہیے۔ اور فواد چودھری صاحب کے پورے سٹیٹمنٹ کے بعد تمام صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ جو قیاس آرائیاں تھیں، جو افواہوں کا ایک بازار سرگرم تھا، گرم تھا، اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ حقیقت تھی۔ اختلاف ایک جگہ پر ایک پوائنٹ کے اوپر ضرور آیا تھا کہ جس اختلاف کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اب کچھ عرصے کے لیے حل کر لیا گیا ہے، لیکن آگے جا کر کیا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بتانا قبل از وقت ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جمہوری حکومتیں اسی طرح کے دعوے کرتے ہوئے آتی ہیں لیکن پھر کچھ عرصے بعد صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ دعا یہی ہوگی، خواہش یہی ہوگی کہ چیزیں جو ہے وہ اسموتھلی چلتے رہیں، معاملات ٹھیک طریقے سے چلتے رہیں۔ جی ٹھیک ہے فواز، یہ بھی فرمائے گا کہ اس حوالے سے آج ہی کابینہ کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور آج ہی یہ بات بھی واضح کی گئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں اتھارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم ہی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے آرمی چیف کے ساتھ مشاورت بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب وزیر اعظم پاکستان کے جو اختیارات ہیں بحیثیت ملک کے چیف ایگزیکٹو کے، اس کو تو کسی موقع پر نہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا چیلنج بنتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی گفتگو ہونی چاہیے، نہ یہ گفتگو کا کوئی موضوع ہے۔ جو اختیار وزیر اعظم پاکستان کا ہے وہ انہوں نے ہی استعمال کرنا ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک طریقہ کار ہے، مثال کے طور پر کسی اور ادارے کے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے ایک طریقہ کار طے ہے۔ اگر چیئرمین نیب کی آپ بات کریں، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کی بات کریں، تو وہاں ایک طریقہ کار طے ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اپوزیشن لیڈر کے مشورے سے ایک تعیناتی کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ایک طریقہ کار طے ہے، ایک ایس او پی طے ہے جس کے تحت جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ چیزوں نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر اس جگہ پر کہیں پر مشاورت کا کوئی معاملہ، کسی جگہ پر کوئی کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے یا مشاورت کے اندر کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو بعد میں دور کر لینا چاہیے، جس طرح سے ابھی ہوا ہے، جس طرح سے ملاقات کے بعد ہوا ہے، کیونکہ اس کو جتنا طوالت اس کو دی جائے گی اتنی زیادہ چمگوئیاں ہوں گی، اتنا زیادہ مذاق بنے گا، اتنا ہی زیادہ چیز جو ہے وہ ایسی طرف جاتی ہے کہ جہاں تعلقات میں پر مہری آتی ہے، جہاں سے شاید واپسی کا راستہ ممکن نہ ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جس طریقے سے بریفنگ دی، اور کل شیخ رشید صاحب کا بھی ایک بہت اہم معاملہ سامنے آیا کہ جب شیخ رشید صاحب سے پوچھا گیا کہ جی یہ جو ایک
तात्तुल आया हुआ है, मामलात जो है वो किसी जानिब ठहरते हुए दिखाई देते हैं, मामलात में कुछ सख्त मेहनत दिखाई दे रही है, तो उन्होंने जवाब दिया। हालांकि शेख साहब अमूमी तौर पर फौरन ब्लंट किस्म का कमेंट कर दिया करते हैं, लेकिन शेख साहब ने फरमाया कि इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ही ऑफिशियल वर्जन देंगे। तो उसका मतलब ये है कि हुकूमत भी बहुत संभल कर खेली है, हुकूमती वुज़रा भी बहुत संभल कर खेले हैं, और किसी दूसरे मौके की तरह कि जहां पर हुकूमती वुज़रा जो है वो पिच से बाहर निकलकर छक्के और चौके लगाया करते हैं, यहाँ पर बहरहाल समझदारी उनकी नजर आई है, यहाँ पर बुर्दबारी नजर आई है, यहाँ पर मामला फहमी नजर आई है कि उन्होंने तमाम चीजों को बड़े ही तहम्मुल से बड़े ही अच्छे तरीके से हल किया है, जो बहरहाल एक खुशाइन चीज है। जी ठीक है फवाद, ये भी बताएगा, आपने देखा कि काफ़ी इस पर मनफी प्रोपेगेंडा भी किया गया और भारत इसमें सबसे आगे होता है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक अहम बात ये भी की कि नए DGISI की तकर्री पर कौमी मीडिया की जानिब से काफ़ी संजीदगी दिखाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा अमल है। इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का मीडिया, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, कुछ भी कहते रहे, लेकिन बहुत सारे कौमी मामलात पर पाकिस्तान का मीडिया दुनिया के बहुत सारे टीवी चैनल, अखबारात और मीडिया के जितने भी आउटलेट्स हैं उनके मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जिम्मेदाराना तरीके से, बहुत बिल्कुल एक तस्दीक के बाद खबर जो है वो नशर करता है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल एक ही तरीका रहा है कि कभी ISPR की चीज़ों को हमने ज़राए से या ऐसे तरीके से बयान नहीं किया कि जो ISPR का इस्तेहकाक हो और उसको किसी और ने इस्तेमाल कर लिया हो। हम यहाँ पर यही तवक्का करते हैं अपने मीडिया से, यही तरीक़ेकार हमारा होता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे दुनिया में जग हसाई हो। रही बात भारत की, तो जाहिर है कि उसकी मकरू नजरें हैं, वो तो पाकिस्तान के हवाले से, फिर चाहे डॉक्टर कदीर साहब के हवाले से एक छपने वाला आज आर्टिकल हो या दीगर तमाम चीजों, भारत की तो हमेशा ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के हवाले से चीजों को दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश किया जाए, पाकिस्तान के जो खूबसूरत चेहरा है उसको किसी तरीके से दागदार करने की कोशिश की जाए। तो बहरहाल दुश्मन का काम यही होता है और दुश्मन ने अपना काम करते रहना है, दुश्मन ने आपके ऊपर हमलावर भी होना है, दुश्मन ने आपके मुख्तलिफ महाजों के जरिए, अब जाहिर है कि हरबी मैदान नहीं रहा, अब जाहिर है कि जंगें जो है वो मीडिया पे भी लड़ी जाती हैं, अब जंगें नैरेटिव की भी होती हैं, अब जंगें जो हैं वो आपके बयाने की भी होती हैं। तो जाहिर है कि उस सारी जंग के अंदर भी दुश्मन तो कोशिश करनी है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करे, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को किसी तरीके से खराब करे, पाकिस्तान के सियासी माहौल को किसी तरीके से खराब करे, पाकिस्तान की पूरी हुकूमत और सिविलियन और मिलिट्री ताल्लुकात जो है उसके अंदर कोई दरार डालने की कोशिश करे। तो ये कोशिशें बहरहाल जिस तरह से एक दुश्मन करता है, जिस तरीके से मुतवक्का है, उस तरीके से भारत ने करती रहनी है। लेकिन बहरहाल इसमें हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान की मीडिया का किरदार है, चाहे हमारी अभी ये गुफ्तगू क्यों ना हो, हम कोई ऐसी बात ना करना चाहते हैं, ना करते हैं, ना हमारा ये तरीक़ेकार है कि जिसके नतीजे में हम अपने ही किसी इदारे को नुकसान पहुंचाएं, उसी शाख को काटना शुरू कर दें कि जिस शाख के ऊपर हम सबका बसेरा है। तो बहरहाल पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान की आवाम हो, वो सारे इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स उसके ऊपर करते हैं। तो बाकी रह गई बात ऐसे लोगों की कि जो माशरे के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हो, माशरे के अंदर बुराई फैलाना चाहते हो, माशरे के अंदर कुछ ऐसा चाहते हो कि जिसके नतीजे में बिगाड़ पैदा हो, जाहिर है कि उन्होंने भी काम करते रहना है, उनकी कुव्वत भी अपनी जानिब लगी रहनी है। लेकिन फवाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज फवाद चौधरी की जानिब से तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह कर दी गई है कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो आइडियल हैं और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जो एक तवील नशिस्त हुई है उसमें भी इन तमाम मामलात पर इत्तफाक कर लिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? देखिए, मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब का ये कहना ही काफ़ी है कि मामलात तय कर लिए जाएंगे और वज़ीर आज़म ही इस बात का इख्तियार रखते हैं कि वो DGISI की तैनाती करें। अगरचे ये तवील नशिस्त हुई है, लेकिन फवाद चौधरी साहब के इस मौक़िफ़ से बिल्कुल बड़ा वाज़ेह होता है कि कोई आइडियल तल्लुकात नहीं है और हुकूमत जो ख़ास तौर पर एक पेज पे होने के दावेदार थी, ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो फवाद चौधरी साहब को ये कहना ना पड़ता कि DGISI की तैनाती में अथॉरिटी वज़ीर आज़म है और ऐसा रास्ता अपनाया जाएगा जिसके नतीजे में ना वज़ीर हाउस लेट डाउन हो और ना ही सफर सलार का जो फैसला है उसकी वजह से इदारे की इज्जत में कोई कमी हो। तो मैं समझता हूँ ये कहना और ये तब कहा जाता कि जब कोई फैसला हो चुका होता और फवाद चौधरी साहब उसकी अनाउंसमेंट करते। इसका मतलब ये है कि अभी तक टेंशन मौजूद है और कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ। अगरचे कोशिशें की जा रही हैं और कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि जिसके नतीजे में जो एक फौजी इदारे का फैसला है वो भी उसकी भी जो ख़ास तौर पर फवाद चौधरी ने इसका जिक्र भी किया कि ना सलार की इज्जत में कोई कमी आए, ना वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से कोई नुक्ताचीनी की जा सके। तो मैं समझता हूँ टेंशन की कैफियत अभी मौजूद है और ये बात जो कही जाती है
کہ ایک پیج پر ہیں، ایسی صورتحال اب باقی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ بھی فرمائے گا کہ عالمی برادری میں ہم نے دیکھا کہ اس پر کافی منفی پروپیگنڈا کیا گیا، اور اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کو تو صرف موقع چاہیے ہوتا ہے، تو اس طرح کے مواقع فراہم ہی کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر آپ انڈین میڈیا کی بات کریں، انڈین میڈیا تو ہر اس ایشو پر تنقید کرتا ہے، خواہ وہ گورننس کے مسائل ہوں، خواہ پاکستان میں حکومت کے خلاف کوئی اقدامات ماضی میں کیے گئے ہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یا الیکشنز کی بات کی جائے، تو وہ ایسے مواقع پہ وہ ضرور تنقید کرتے ہیں، اور ان کا میڈیا بھی خاص طور پہ ایسی چیزوں کو ہائپ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ایسا ڈسپیوٹ ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس کے مابین اور ایک فوجی ادارے کے فیصلے کے بعد، جس کے نتیجے میں بہرحال تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کو بھی، کیونکہ ابھی تک کئی روز گزرنے کے باوجود بھی نوٹیفیکیشن کا جاری نہ ہونا، دستخط نہ ہونا، بہرحال یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اختلافات موجود ہیں، اور اختلافات میں سے راستہ نکالنے کی ضرور کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ اختلافات ختم نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فواد آپ بتائے گا، جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو فواد چودھری کو اس بات میں اس طرح سے بات کرنی پڑ گئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں اتھارٹی وزیر اعظم ہی ہیں، یعنی کہ حکومت کی جانب سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جو فیصلے کا اختیار ہے وہ بالآخر وزیر اعظم کے پاس ہے۔ دیکھیں جی، فیصلے کا اختیار تو پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہی تھا، اور فیصلے کا اختیار تو ظاہر ہے کہ اب بھی ان کے پاس ہے، لیکن ملک صاحب کی اس بات میں بہرحال وزن ضرور موجود ہے کہ گزشتہ رات ملاقات ہونے کے بعد، کابینہ کا اجلاس ہونے کے بعد، اگر فواد چودھری صاحب نے اب تک یہ اناؤنس نہیں کیا کہ معاملے کو حل کر لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کہیں نہ کہیں وہ ایک پیج ہے وہ پلٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ایک پیج کی دوسری جانب ہے اور دوسرا پیج کی دوسری طرف ہے، یعنی کہ صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10 کے اوپر الگ الگ سے لوگ موجود ہیں، اپنی رائے کے ساتھ اور اپنی رائے پہ قائم موجود ہوتے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا بالکل ملک صاحب کی بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت ظاہر ہے کہ فواد چودھری صاحب بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قانونی راستہ اپنائیں گے، جیسے کہ قانونی راستے کے علاوہ تو راستہ کوئی اور ہے بھی نہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہونا یا کسی اور نام کو سلیکٹ کر لینا یا کسی اور کی ڈی جی آئی ایس آئی یا کسی اور سیٹ کے حوالے سے تعیناتی، ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے قانونی راستہ ہی اپنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ویسے بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس صرف اس شے مگوئیوں کو، اس پورے قیاس آرائیوں کو، اس پورے افواہوں کے بازار کو سرچ کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جو اس وقت گرم ہے سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف ذرائع سے لوگ مختلف جگہوں پر ٹاک آف دی ٹاؤن کی صورت میں اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ اس ساری بدقیات کے اوپر ایک پانی ڈالنے کی فواد چودھری صاحب نے اپنی گفتگو کے نتیجے میں کوشش کی ہے، لیکن ملک صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اگر مسئلے کا کوئی حل ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ ابھی کر دی جاتی، بجائے اس کے کہ پریس کانفرنس کر کے مزید کچھ ٹائم کو گین کیا گیا ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہرحال اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، جو اب بھی موجود ہے، جس کے اوپر بہرحال اگر کوئی نہ کوئی صحیح راستہ جلد نہیں نکلتا تو پھر چیزیں مزید خرابی کی طرف جاتی ہیں، مزید باتیں ہوتی ہیں، مزید گفتگو ہوتی ہے، کی پورا ایک فضا ہے کہ بڑے عرصے طویل قربانی کے بعد اور طویل عرصے تک ایک جمہوریت کے بعد جمہوری ادوار جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک سے دوسرے کو منتقل ہو رہے ہیں، اس کے اندر بہرحال پھر جو ہے وہ کچھ پریشانی محسوس ہوتی ہے، تو بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے دونوں فریقین چیزوں کو ٹھیک طریقے سے لے کر چلتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ معاملات کو اچھے طریقے سے۔ ٹھیک ہے فواد ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج فواد چودھری کی جانب سے میڈیا بریفنگ جو دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سول ملٹری قیادت میں آئیڈیل تعلقات ہیں اور تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کر لیے جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تو اس طرح سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس ہی اس کی اتھارٹی ہے، اور اس معاملے میں جتنے بھی مسائل سامنے آئے ہیں اس حوالے سے رات کو ایک طویل نشست بھی ہوئی آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان۔ جی تو دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو قانونی لحاظ سے جو ہے نا ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر جو ہے وہ پرائم منسٹر کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ ہمیشہ نام دیتے ہیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو نام دیتے ہیں وہی ڈی جی آئی ایس آئی بنتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آرمی کا تعاون حاصل ہو،
آپ کو علم ٹھیک ہوگا ہے کہ جنرل صاحب، آپ کی آواز جو ہے وہ ابھی اب تک صحیح طرح سے پہنچ نہیں پا رہی۔ DGISI کی تقرری کے لیے قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک نے ہمیں جوائن کیا، اور اینکر پرسن تجزیہ کار فواد احمد ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔